بس سمجھنے والا اگر سمجھنا چاہتا ہے تو یوں سمجھ لے کہ آپ کا آنے والا ہر دن رب کریم کی عطاؤں کے حوالے سے پہلے سے بہتر ہے، پہلے سے بڑھ کر ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی کمالات کی کوئی حد نہیں ہے۔ پھر آپ نے جس قدر اللہ رب الکریم کے احکامات کی تبلیغ کی اس پر انعام کی کوئی حد نہیں ہے، اور پھر اس سے متاثر ہو کر جن خوش نصیبوں نے اسلام قبول کیا، ایمان قبول کیا، ان پر مرتب ہونے والے انعام کی کوئی حد نہیں ہے، اور جس قدر ان پر انعام ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ویسا ہی یا اس سے بھی بڑھ کر انعام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا، اور قیامت تک یہ انعام ہوتا رہے گا۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، تو آپ پر مرتب ہونے والا اجر و انعام تو وہ بے حد و حساب ہے۔ اور کان کھول کر سن لیں آپ کے دشمن بھی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حقیقت یہ ہے، پکے سچی بات یہ ہے، بلا شک و شبہ، اے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ تو صاحب خلق عظیم ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر پوری دنیا کے سارے لوگ مل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا خدا نخواستہ انکار کرتے ہیں تو آپ کی عظمت رسالت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رب کریم کی گواہی کافی ہے کہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ صاحب خلق عظیم ہیں۔ آپ کے خلق عظیم میں یاد رکھیے ہر وہ اچھائی جو اچھائی کے معیار پر پوری اترتی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات میں اعلیٰ پیمانے پر موجود ہے۔ اور کوئی بھی ایسی عادت جو برائی کے زمرے میں آتی ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار نہیں کیا بلکہ اس کو کنڈم کیا۔ اور رب کریم نے یہ اعلان کیا کہ لوگوں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تمہارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، ہمارے پیارے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین نمونہ ہے، بہترین ماڈل ہے۔ ذات کی بات ہو، اپنے گھرانے کی بات ہو، فیملی کی بات ہو، اپنے قبیلے کی بات ہو، اپنے قوم کی بات ہو، بین الاقوامی بات ہو، تجارت کی بات ہو، صنعت کی بات ہو، معاملات ہوں، جس قدر انسانی زندگی کی ضروریات اور اس کے معاشرتی زندگی میں جس قدر پہلو ہیں، کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ جس کی اچھائی کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے اختیار کر کے اس کو ماڈل نہ بنا دیا ہو۔ کسی بزرگ عالم دین سے سوال کیا گیا تھا کہ چور کی سزا کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر وہ چوری کرتے نا ہوتے سوتے تو اس کی سزا قطع ید ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اور اگر وہ مجبوری میں چوری کرتا ہے، مجبور ہے چوری کرتا ہے، تو حکمران وقت کی گردن اڑا دو۔ حکمران وقت کی گردن اڑا دو۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص اپنی جگہ پر حاکم ہے، اپنے اپنے معاملات میں حاکم ہوتا ہے۔ جو تجارت کرتا ہے تجارت کے معاملات میں حاکم ہے، جو ملازمت کرتا ہے ملازمت کے معاملے میں ہے، جو معاملات ہیں ہمارے کیا کر رہا ہے اس میں، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص، پھر آپ نے بتایا بھی ہے خاص طور پر جو زندگی کے مختلف اہم پہلو ہیں ان پہ کے بارے میں فرمایا کہ تم فلاں شخص فلاں معاملے میں حاکم ہے، فلاں معاملے حاکم ہے، فلاں، کہ جب انسان اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے وہ دیکھے وہ کیا کر رہا ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے بازار سے، ایک بندے نے گندم کا ڈھیر لگایا ہوا تھا بیچنے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کی گندم کو دیکھا اور پھر اس گندم میں کھلی گندم تھی، اس گندم میں آپ نے ہاتھ ڈالا نیچے تک، جب باہر نکالا تو اس میں کچھ دانے تھے جو گیلے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا؟ دھوکہ دے رہے ہو لوگوں کو، گڑبڑ کر رہے ہو۔ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ ہمیشہ نہیں ہے۔ کون سا ہمارا زندگی کا پہلو ہے جس کے بارے میں ہم اعتماد سے کہہ سکیں کہ وہاں جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے؟ وہ پھر علامہ صاحب کی بات آ جاتی ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم نے انفرادی طور پر اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے تو راہ عمل یہی ہے، اجتماعی طور پر ٹھیک کرنا ہے تو راہ عمل یہی ہے۔ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں گے تو تبھی دنیا اور آخرت میں کامیابی کی منزل کو چھوئیں گے، اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو چھوڑ کر، آپ کی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنے لیے کامیابی کی جستجو کریں گے، یہ دھوکہ تو ہو سکتا ہے، حقیقی کامیابی نہیں۔ رب کریم کا لطف و کرم ہے کہ اس نے اس دور میں بھی ہمیں کلمے کی سعادت طاقت رکھی ہے، اور ہم الحمدللہ رب العالمین اس حوالے سے جذباتی بھی ہوتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے جذباتی ہیں، ہم قرآن کے حوالے سے جذباتی ہیں، ہم اسلام کے حوالے سے جذباتی ہیں، ہم رب کریم کے حوالے سے جذباتی ہیں، ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی حرمتوں کے حوالے سے جذباتی ہیں۔ اللہ کرے کہ رب کریم کی توفیق سے حسن عمل کی سعادتیں بھی ہمارے لیے ترجیح بن جائیں۔ رب کریم ہماری ساری غلطیاں، کوتاہیاں، لفظ سے ہمیں معاف فرمائے اور حسن عمل کی سعادتیں ہمارے لیے آسان فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔